دیکھیں دہشت گرد کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، نہ ہی اسے کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ہی اسے کوئی پارٹی ہوتی ہے. تو پھر آپ کا ہوم منسٹر قرآن سر پہ لے کے خدا رہا یار کیا کیا بول رہے ہیں، اور آپ تو ریکنسیلیشن کرتے رہتے ہیں. نہیں، ریکنسیلیشن کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے کہیں پہ کمپرومائز کیا ہو. اگر ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے تو پھر ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، پھر ہم ریکنسیلیشن کے آڑ میں چلا رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے جو ریکنسیلیشن کی خاطر آپ نے جے آئی ٹی کی بات کی، آپ نے جے آئی ٹی کی بات کی، جے آئی ٹی جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے پیش ہوئی ہے، ہوگی ہوئی نہیں ہے. آج وہ لے کے آیا نا اپنا افتخار گیلانی صاحب لے کے آیا نا آج. ہاں لیکن چیف جسٹس نے مانگا ہے نا، تو گورنمنٹ سے مانگے تو گورنمنٹ دے گی کل ان کو. تو گورنمنٹ نے اس پہ خود کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اگر ایکشن نہ لیتی گورنمنٹ تو وہ لوگ رہا ہو جاتے. گورنمنٹ نے ایکشن لیا تبھی تو وہ لوگ گرفتار ہیں. جو لوگ رہا ہو گئے ان کو کون نہیں رہا ہوا ہے کوئی. ذوالفقار مرزا کہتے ہیں جے رہا آئی ہو ٹی گئے. میں سے کوئی رہا نہیں ہوا. جن لوگوں کی جے آئی ٹی ہے وہ سب اس وقت جیل میں ہے. میں آپ کو باوثق طریقے سے بولا وہ لوگ جیل میں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ہم نے رعایت نہیں برتی ہے. تو ابھی جو نئی مفاہمت کا سلسلہ ہے جس میں آپ اور ایم کیو ایم دوبارہ ایک ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ اس میں یہ ٹیررسٹ چھوڑیں گے؟ یہ بھی پارٹ اینڈ پارسل آف دا کوئی ٹیررسٹ نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نہ ہی ہمارے اوپر کوئی پریشر ہے ایم کیو ایم کا، نہ ہی کسی اور پارٹی کا، کسی بھی پارٹی کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ کوئی چھوڑا جائے. شرجیل نہیں میرے خیال سے تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں. بشیر جان سے پوچھتے تھے ہمیں کسی پارٹی تو کیوں ہٹایا آپ نے ذوالفقار مرزا کو ایز اے ہوم؟ میری بات سنیں، دیکھیں پریشر نہیں ہے آپ پہ، کوئی پریشر نہیں ہے. نائب وزارت لے لی آپ نے، دو دوستوں کے اندر آج مطلب ہے جو وزارتیں پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. کوئی میں اپنی خواہش سے میں بھی چاہوں گا کہ کل کو مجھے اس سے اچھی وزارت دی جائے تو کہ میری خواہش میں مجھے وزارت ملے گی. کیا بات یہ نہیں ہے؟ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے شرجیل. یو کانٹ ڈیفینڈ دس کیس. ڈونٹ سے کہ آپ پہ پریشر نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کوئی پریشر نہیں ہم پہ، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں. اگر پریشر پہ نہ ہی ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پریشر پہ ہم لوگ فیصلے نہیں کرتے. اور اگر ہم کمپرومائز کرتے تو جے آئی ٹی والے سارے لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. کیوں ہیں آج جیل میں؟ تو کیوں ہے مرزا باہر حکومت سے؟ ذوالفقار مرزا صاحب کیوں حکومت سے باہر ہے؟ کیوں سینہ کھول کے قرآن سر پہ ہاتھ رکھ کے چیخو پکار کر رہے ہیں، فوج کو بلا رہے ہیں، آئی ایس آئی کے چیف سے مل رہے ہیں، ہوم منسٹری سے ہٹائے گئے، ہر چیز سے ہٹائے گئے اور استعفے دے کے وہ فارغ ہو گئے. اس کے بعد اب تک ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے درمیان وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے درمیان کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. البتہ اسپیکر فہمیدہ مرزا صاحب کو بلایا گیا، ان سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ اس وقت فہمیدہ صاحبہ اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب گھر پر کچھ مشاورت کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر بشیر جان صاحب سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بشیر جان صاحب بہت بہت شکریہ. سیکرٹری جنرل اے این پی سندھ کے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بشیر جان صاحب آپ کی طرف سے افتخار گیلانی صاحب پیش ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اب تک کی ہونے والی پروسیڈنگز میں جو چیف جسٹس صاحب نے چیزیں مانگی ہیں اور جو ہدایت انہوں نے کی ہیں افتخار گیلانی صاحب کو، اس سے آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور آپ اس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ جسمین دیکھیں، ہم نے تو شروع دن سے ہم اسلام آباد میں اس کیس میں پارٹی ہوئے تھے اور ہمارے دوسرے دوست کے آگے کیا ہوا؟ آج ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے، لائن ڈراپ ہو گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں آج کیا ہوا ہے. کیا ہوا آج کیا ہوا ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے آئی جی کو کہا مسٹر واجد یو آر ویری شارٹ آف ٹائم، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. جب انہوں نے کہا کہ وہ سیریز کہاں ہیں وہ لا کے کل یہاں پہ ڈسپلے کیا جائے. کون سی سیریز؟ جو سیریز مختلف کلنگز کی ہے اور جی آئی ٹی رپورٹس کی ہے اور کنفیشن کی ہے. اور پھر اس میں سرمد جلال عثمانی صاحب نے کہا کہ صرف یہی نہیں، ڈرلنگ کرتے ہوئے بھی لوگوں کو دکھایا گیا اور موبائل فون پہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی فلمیں چل رہی ہیں اور بہت زیادہ واقف ہیں. سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے وہ ایک ایک واقعات سے، کسی نے ان کو کہا نیو کراچی میں 3 کلنگ، انہوں نے کہا نہیں یہ مذہبی کلنگ ہے، وہ ساری چیزوں سے بڑے واقف ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ یوٹیوب میں جائیں اور یوٹیوب سے نکالیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کی سیریز بنائیں اور لے کر کے آئیں. پھر انہوں نے کہا جو 18 آپ نے مغوی برآمد کیے ہیں وہ ان کے آپ نے اسٹیٹمنٹ لیے، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیے، صرف 2 کی کیے. کتنے لوگوں نے ایف آئی آر کٹوائے؟ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہے. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو صرف 2 مہینہ ملا، اس سے زیادہ مجھے نہیں ملا. جو بات ہمیں آج سپریم کورٹ میں نظر آئی کہ چیف جسٹس اور ان کے رفقا جتنے بھی ججز تھے
وہ بہت زیادہ باخبر ہیں ایز کمپیئر ٹو دا آئی جی سندھ. شاید آئی جی سندھ باخبر نہیں ہے یا ان کے اوپر کوئی پابندی ہو بتانے. وہ پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم آپ کو مورل سپورٹ دے رہے ہیں, ہم آپ کو آفیشیل سپورٹ دے رہے ہیں, آپ اپنی مرضی کے آفیسر سلیکٹ کریں. ہمیں معلوم ہے ہم یہی رہتے اس طرح کی بات نہ کریں. ہمیں معلوم ہے کہ اچھے افسروں کو یہاں سے تبدیل کر دیا گیا, سفارشی افسروں کو لگایا گیا. آپ صحیح افسر لے کے آئیں جن سے آپ کام لینا جانتے ہیں اور ان سے آپ کام لیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ بے فکر رہیں, دیکھیے عزت اللہ دیتا ہے اور نوکری بھی اللہ دیتا ہے, آپ اس بات سے نہ گھبرائیں, نہ ڈریں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بہت زیادہ کلنگ ہو رہی ہے. انہوں نے جتنا بھی کہا, پھر وہ یہاں تک واقف ہیں کہ جو بچہ بوری سے برآمد ہوا ہے اس کا نام یعقوب ہے. انہوں نے کہا نہیں, یعقوب دوسرا والا تھا, اس بچے کا نام عمران ہے جو قائد آباد میں مرغی خانہ کے پاس نکلا گیا. اس کا رزلٹ کیا ہوگا, کون پکڑا جائے گا؟ دیکھیے پکڑا یہ جائے گا, میں صرف یہ سمجھتا ہوں کون پکڑا, کون جائے گا؟ دیکھیے جو لوگ مجرم ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں. ہر وہ آدمی مجرم ہے جو اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے, بندوق ہاتھ میں لیے ہے, سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنی وزارت کی ذمہ داریاں یا آئی جی کی ذمہ داریاں, ایس ایچ او کی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا ہے. تو اس کے معنی اس کو اس سیٹ پہ اس لیے بیٹھایا گیا. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں جیسمین, اگر آپ اینکر ہیں تو آپ کا کام ہے پروگرام کو کنڈکٹ کریں. اگر آپ آئی جی ہیں, ہوم سیکرٹری ہیں, تو آپ کا کام ہے کہ اس صوبے میں, اس شہر میں امن رکھیں. اگر آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ فائنلی رسپانسبل ہیں. اور اگر آپ پھر دیکھیں رحمان ملک یہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کی بڑی باتیں کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد رحمان ملک کس کیپیسٹی میں آتا ہے؟ یہ صوبائی خود مختاری کے اندر مداخلت نہیں ہے. یہ کون سی باتیں کریں؟ منظور وسان یہاں کا وزیر داخلہ نہیں ہے. یہ مذاق انہوں نے خود بنایا ہے. انہوں نے ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وفاق سے مداخلت کی جا رہی ہے. دیکھیں ویسے پوائنٹ ان کا درست ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. کیا رحمان ملک صاحب پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ مجھے ایک بتائیں, کیا وفاقی وزیر داخلہ سندھ میں نہیں آ سکتا؟ نہیں. کیا ہم نے صوبائی خود مختاری کے بعد کیا بلوچستان کیوں نہیں جاتا؟ جاتے ہیں. کب؟ رات کے اندھیرے میں. اللہ رحم کرے بلوچستان پہ بھی. نہیں میں آپ کو بتاؤں, پنجاب کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈریشن کی جماعت ہے. پہلی بات, خیبر پختونخوا کیوں نہیں جاتے؟ وہ ہر جگہ جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. کب کسی ایک دھماکے اگر آپ سنیں گی مجھے تو میں جواب دے سکوں گا. اگر آپ کو صرف اپنے سوالات کرنے میں نے اپنے سوالات تو مجھے کرنے ہیں, اس لیے کہ آپ کے وزیر داخلہ نے آپ کے وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ میرے ہاتھ باندھے ہیں اور ملک کا سب سے بڑا دشمن رحمان ملک ہے. اگر ایک وزیر کیا ذوالفقار مرزا آج جب انہوں نے بیان دیا تب وہ نہ ہی منسٹر تھے نہ ہی کچھ تھے, کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. رنگیلا نہیں ہوا. خبط الحواس رنگیلا وزیر داخلہ جو کراچی کی عورتوں پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ اپنے شوہروں کو اور بوائے فرینڈز کو اور منگیتروں کو قتل کروا رہے ہیں. کس طرح کا وزیر داخلہ؟ میں آپ کو ایک داخلہ بات بتاؤں, اسلامی جمہوریہ پاکستان. میری ایک بات سنیں جی, سارے رنگیلے جمع کیے ہوئے انہوں نے. ہماری خواہش پہ نہ کریں, آپ ہماری خواہش پہ نہ کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ کو چلانا مجھے چپ کرنا, چلے ٹھیک ہے آپ چلا لیں. اب مجھے چلانا نہیں, مجھے آپ کو فیکٹس بتانا. فیکٹ ان کی وجہ سے پورا شہر چلا رہا ہے, مجھے بتائیں. پورا ملک چلا رہا ہے ان کی وجہ سے. آپ کو بھی بات کرنے نہیں دینی ہے. اگر آپ انہی ٹاک شوز پہ ہلے ہوئے تو آپ لوگ آپس میں بات کرو. میں کیونکہ میں بیچ میں کسی کے بولتا نہیں اور میں بھی نہیں چاہتا کہ میرے بیچ میں کوئی بولے, پلیز. اب دوسری بات یہ سن لیں کہ رینجرز ایف سی کس کے انڈر ہے؟ مجھے نہیں پتا. کیا یہ پروونشل گورنمنٹ کے ملازم ہیں؟ نہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ہے نا. تو یہ ساری فورسز فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہی انفیکٹ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ بھی ہماری پروونشل گورنمنٹ کی امپلائیز نہیں ہیں, یہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں. اور جب ہم سندھ میں یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے, اگر کراچی جل رہا ہو, کراچی میں لوگ مر رہے ہوں, ہم لوگ صرف بولیں کہ ہم ہی فیصلے کریں گے, ہم فیڈرل میں سے کسی کو آنے نہیں دیں گے, تو اس طرح یہ نہیں ہوتا. ممالک اس طرح نہیں چلتے, ہم ان کو بلاتے ہیں, وہ ہمیں اسسٹ کرنے آتے ہیں, اور اسسٹ کرنے آتے ہیں وہ ہماری ہیلپ کرنے آتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے فیڈریشن کی جماعت رہی ہے, تو وہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کرے گی. ہم نے کسی باہر ملک کو اپروچ نہیں کیا کہ آکے ہمیں یہاں پہ کراچی میں امن قائم کر کے دو. ہم نے اپنے ملک کے وزیر داخلہ کو کہا ہے جو ملک توڑنا چاہتا ہے. دیکھیں جی, میں جس بیانوں کے آپ ٹھیک ہے, جن بیانوں کے آپ بات کر رہی ہیں وہ بات, اس کے میں کسی چیز کا جواب نہیں دوں گا. آپ بھی جانت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بشیر جان صاحب جواب دے دیں گے, اور یہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اے ویری سینئر کالمنسٹ اینڈ رائٹر. بشیر جان صاحب سوری اس وقت ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, آپ دونوں کو ویلکم کرنا چاہوں گی. سر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, دو عہدوں پہ ابھی بھی وہ فائز ہیں, ان کے استعفے ابھی قبول نہیں ہوئے. وہ پارٹی کا اپنا پروگریٹو ہے کہ وہ کب قبول کرتا ہے, لیکن اس سے ایک بات طے ہو گئی کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ حیثیت ممبر پروونشل اسمبلی میں کہا, کیونکہ اس وقت تک استعفیٰ ایکسپٹ نہیں ہوا. انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اپنے طرف استعفیٰ انہوں نے دے دیے. کیا آپ ان کی باتوں سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ سچ بول رہے تھے؟ آپ کو کچھ ان کی باتوں پہ یقین ہے یا نہیں؟ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایسا ہی اچانک ایک دن اٹھے اور ان کو دورہ چڑھ گیا اور وہ کچھ بھی بولنا شروع ہو گئے؟
जैस्मीन बात यह है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा न ये उनकी जाती राय है और न हुकूमत की राय है। उन्होंने किसी की बातें कोट की है, उन्होंने बाकायदा कोई इन्फॉर्मेशन दी है। और आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अपने रूलिंग में भी ये कहा कि अगर किसी पर कोई इल्जाम लगता है और उसका कोई रीजनेबल जवाब नहीं देता तो इसका मकसद है कि वो मुजरिम है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि न ये जुल्फिकार मिर्जा की जाती राय है न गवर्नमेंट की राय है। जुल्फिकार मिर्जा ने कुछ मालूमात जो वजीर दाखिला थे और उनके पास जो मालूमात थी या उनकी जिसके साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने वो बातें अवाम के साथ शेयर की है। देखें जैस्मीन, हम जो मुफाहमत कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, इन सब के सब का मकसद यही है कि ये मुल्क पुरअमन रहे, ये मुल्क इस्तेकाम से रहे, ये मुल्क सलामत रहे।